میرے بھائیوں سنیے، شیعہ دوستوں سنیے گا آپ لوگ، فتح کیا تھا؟ پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، جناب زہرا کا دعویٰ صرف ایک فتح پر نہیں تھا۔ جناب زہرا کے بخاری کی روایت کے مطابق تین دعوے ملتے ہیں۔ پہلا دعویٰ تھا فتح کے عنوان سے، دوسرا دعویٰ تھا مدینے کی زمینوں کے حوالے سے، تیسرا دعویٰ تھا خیبر کی زمینوں کے عنوان سے، خمس خیبر کے حوالے سے۔ تین دعوے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ ہم لوگ ایک غلطی نہیں کہوں گا، بلکہ جو چیز زیادہ مشتہر ہو جاتی ہے، جو چیز زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی فتح کی بات تھی۔ نہیں، فتح کی فقط بات نہ تھی، فتح کے ساتھ مدینے کی کچھ زمینیں تھیں، اور انشاءاللہ کبھی ہوا تو بیچ میں اگر موضوع آیا اس چیز کا تو میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا، کسی نے سوال اٹھایا۔ تیسری چیز خیبر کی تھی، یعنی خیبر میں جو رسول اللہ کو خیبر میں 8 قلعے تھے۔ اہل سنت کی تشریحات کے مطابق میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، میں جلدی سے بس اب تیزی سے سرعت سے گزر جاؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ 8 قلعے تھے، جس میں سے 5 قلعے مسلمانوں کے حق میں آئے تھے اور 3 قلعے رسول کے حق میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ مدینے میں کچھ زمینیں تھیں جو بنو نذیر کی تھیں، اس میں سے کچھ ایسی تھیں جو یہودی تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ یہ 7 باغات ہیں، یہ میں رسول اللہ کو بعنوان ہبہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جناب زہرا کی وراثت میں آتے ہیں، اور شیعی روایت کے مطابق وہ وقف کر دیتے ہیں جناب زہرا کو سلام اللہ علیہا کو۔ اس کے علاوہ مدینے میں بازار کی ایک زمین تھی، اور دیگر جو ہے وہ معاملات تھے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بے عنوان دعویٰ جو آپ نے دائر کری۔ فتح کا معاملہ، فتح کیا ہے؟ فتح ایک زمین ہے جو یہودیوں کی ہوا کرتی تھی۔ جب خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو آس پاس کے جو یہودی ہوتے ہیں ان کے دل میں روب بیٹھ جاتا ہے مسلمانوں کا، خاص طور سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور آپ جو ہے وہ قاتل مرہب کے نام سے مشہور تھے، یعنی مرہب کو جس نے چت کیا، مرہب کو جس نے مارا۔ تو اتنا خوف تھا کہ جب سنتے تھے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے جو بھائی ہیں خیبر میں ہوئے، یا پہلے بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، یہ تمام کے تمام پے در پہ مسلمانوں سے شکست پاتے ہیں۔ جب وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر عسکری قوت ہے کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سامنے پیشی رکھتے ہیں، اور پیشی یہ ہوگی کہ صلح کرتے ہیں، اور صلح میں یہ بات طے کی جائے گی کہ آپ ہمیں یہاں سے نکالیے نہیں، ہماری زمینوں سے جو خراج آئے گا، جو زمینوں کا جو ملکیت ہوگی وہ آپ کو دی جاتی ہے، اور اس کے تحت جو ہے آپ جو چاہیں جیسا چاہیں آپ اس سے معاملات کیجئے۔ چنانچہ یہ پیش آپ کے سامنے دی جاتی ہے، اور فتح زمین ایک روایت میں آدھی زمین اور ایک روایت میں جو صحیح روایت ہے وہ پوری کی پوری جو زمین فتح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ کس طریقے سے آتی ہے؟ سورہ آپ یہ قرآن مجید کا 59واں نمبر سورہ ہے، سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 6 کو ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ زمین یا وہ چیزیں جس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اپنے سواریوں کو نہیں بھگایا ہو، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جس میں تم نے جو ہے وہ لڑائی نہ کی ہو، جن چیزوں پر تم نے لڑائی نہیں کی ہے وہ تمہیں اگر دے دی جائے تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے رسول کو ایک ہدیہ ہے جو دیا گیا ہے۔ یعنی میں نے بڑا ایک مفہومی ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ان زمینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں 2-3 طریقے، 5 بج گئے، بس 1 منٹ اور۔ اسلام میں 2-3 طریقے ہیں جس سے آپ زمینوں کو اخذ کرتے ہیں، غنیمت کے طور پر کرتے ہیں۔ جب غنیمت کے طور پر آپ کسی زمین کو حاصل کرتے ہیں یا کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، غنیمت کے احکامات الگ ہیں۔ غنیمت عنوان عام فہم میں بیان کر رہا ہوں۔ غنیمت کے احکام سورہ انفال میں آیت نمبر 41 میں۔ غنیمت کا مفہوم زیادہ عام ہے شیعی فقہ میں، لیکن چلیں میں اس کو ایک عام فہم جو سنی تصور اس کے مطابق پیش کر رہا ہوں کہ جو مال غنیمت آپ حاصل کریں اس غنیمت کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ، 4 حصے جو ہے وہ مقاتل جو مجاہد ہے اس کے پاس جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ، رسول اور ذی القربہ اور جو پورے جو مصادیق بیان کیے گئے ہیں ان کے پاس آئیں گے۔ دوسرا طریقہ جو زمین حاصل کرنے کا ہے وہ بغیر جنگ کے حاصل کی ہوئی زمین کا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فی۔
بنو نذیر کی زمینیں بھی جو حاصل کی گئی اس کو بھی فی کہا جاتا ہے. فدق بھی بمانے فی جو ہے یہ فیض جسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ آپ کو ملا تھا. چنانچہ اس زمین پر خالصتاً جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. واضح قرآن نص ہے، قرآن کی آیات ہیں اس حوالے سے. اور یہی ہم لوگ کے یہاں ایک مال فی ہے اور ایک مال انفال ہے. سورہ انفال کی آپ پہلی آیت میں جائیں جو آپ جس میں جو شروع ہوتی ہے سورہ انفال، اس میں بھی واضح طور پہ انفال کا حکم بیان کیا گیا ہے. اور انفال بھی خدا اور اس کے رسول کا ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے بعد اس امام برحق کا ہے جو اس کی پوزیشن پہ ہے، جو نائب ہو اس کا. ایک لمبی بحث ہے. چنانچہ مال فی یہ خالصتاً رسول اللہ کا حق تھا. رسول جس کو چاہیں جتنا عطا کریں، جیسا کریں، یہ خالصتاً رسول کی ثوابدید ہے کہ رسول اس کا تصرف کس طریقے سے کریں.